السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ لا قانونیت میں نمبر 1 ملک بن گیا ہے. یہاں آئین اور قانون کی کوئی بھی ویلیو نظر نہیں آتی ہے. عدالتوں میں فیصلے بے وقت لگتے ہیں. عدالتیں جواب مانگتی ہیں، جواب نہیں ملتا، اور کئی جگہ تو عدالتیں ایسے فیصلے پاس کر رہی ہیں یا دے رہی ہیں جن کا آئین اور قانون سے متصادم ہے براہ راست. لیکن یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. پاکستان ایک ایسے فیز سے گزر رہا ہے کہ جہاں شاید نئے کسی آئین پاکستان 1973 کی ضرورت پڑے. پاکستان میں آئین نفاذ بتا دیں مجھے کون سی جگہوں پر ہے. لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص ججز ہیں جن کے پاس کیس لگتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا ہے. سندھ کے اندر چند چیزیں جاتی ہیں، لیکن وہاں ابھی میں تازہ مثال بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایکس جو ہے، ٹویٹر جو ہے، وہ سندھ ہائی کورٹ کے کتنے واضح احکام ہیں، کو مانتا نہیں تھا. پھر وزارت داخلہ کی طرف سے 19 فروری کا پی ٹی او کو لیٹر آیا کہ جس میں نے کہا کہ ایکس ٹویٹر کو بند کر دیں، اور عدالتیں پوچھتی پھر رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس کیا، پشاور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس کر دیا. تو یار بلکہ وہ ٹویٹر کھولنے کا کہا سندھ ہائی کورٹ کا، تو کہاں کھلا ہے؟ یہاں پر یعنی کیا ہم پتھروں کے دور میں رہ رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ یہ سارے پروسیس کا حصہ ہیں. ہم لوگ سیاسی جماعتیں اقتدار کے نشے میں بدمست ہیں. وہ بدمست ہستی ہیں. وہ یاد ہوگا آپ کو مغلیہ سلطنت کے آخری دور. ہم نے سیکھا نہیں ہے ان سے. ان حکمرانوں کو کیا ہے اس کے علاوہ اور تو کوئی کام نہیں ہے ان حکمرانوں کا. ان حکمرانوں کی یہی لوٹ مار اور یہی طریقہ واردات ہے جو چل رہا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری درخواست تھی ملاقات کروانے کے حوالے سے. وہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے نپٹا دی ہے. عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی صاحبہ سے میری ملاقات ہو گئی تھی. آج انہوں نے بتایا، رپورٹ دی کہ ملاقات کروا دی گئی ہے. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ آج درخواست نپٹا دی ہے. آئندہ امید ہے کہ ملاقات ایسی ہوتی رہے گی، ورنہ نہیں تو ہائی کورٹ تو پھر جانا ہوگا. ہائی کورٹ پھر ہم جائیں گے ملاقات کے حوالے سے اور وہاں بات کریں گے. ایک خبر جو وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ نے خبر دی ہے نعیم بٹ کو، اور اس نے کہا جی وفاقی کابینہ کے اجلاس سے قبل تمام وزراء عسکری قیادت سے ہوئی اور خطاب ہوا. اب یہ خبر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، حکومتی وقت کے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آشرواد پوری حاصل ہے. اب یہ ملک آگے چلتا ہے یا نہیں چلتا اس سے کسی کو تعلق نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے اس کو. بس اتنا بتا دی ہے، یعنی عوام کو یہ خبر دینی تھی انہوں نے، اور ایک عام سے وزیر کی طرف سے دے دی ہے جو بڑی باتیں کرتا تھا سول لبرٹی کی. آج کیا باتیں ہو رہی ہیں سول لبرٹی کی. اچھا آئی ایم ایف کے قرضے پہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا سنگ میل. کوئی سنگ میل نہیں ہے. آئی ایم ایف ضرورت ہے پاکستان کی. وہ پاکستان کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ بیرونی طاقتیں کئی معاملات میں. آئی ایم ایف سب سے بیسٹ ویپن ہے. یعنی اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کی عدالتیں بھی کچھ اگر ویسے آپ کو کنٹرول کرنا ہو، معیشت کو کنٹرول کرنا، کر کے دیکھیں. یہاں عدالتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. موجودہ عدالتوں کے حالات آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں. تو آئی ایم ایف کا قرضہ ملنا یہ کوئی بہت بڑا سنگ میل نہیں ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے. نہیں دیں گے، ڈیفالٹ کر جائیں گے تو ہمیشہ ایک جو ساہوکار ہوتا ہے، جو قرضہ دینے والا ہے، اسے اپنے سود سے تعلق ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اس کی اوریجنل اماؤنٹ نہیں ڈوبنی. تو یہاں سے سود مل رہا ہے پاکستان سے. سری لنکا نے دیکھیں کہاں اور کہاں سے کہاں حالات لے کر چلا گیا اس سارے معاملے میں. چلیں. اور طلال چودھری نے ایک بڑی عجیب و غریب سی بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ٹی پی کا ایک ہی بیانیہ ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. پاکستان تحریک انصاف پڑھی لکھی سیاسی جماعت ہے، محب وطن ہے. آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے جن لوگوں سے تعلقات تھے، تحریک لبیک، تحریک طالبان سے آپ لوگ پھرتے رہے، گاڑیوں میں سفر کرتے رہے، الیکشن میں جو کچھ رہا. ٹھیک ہے نا جی. اور عمران خان صاحب نے کیا اہم دعویٰ کیا ہے،
اور ڈونلڈ لو نے پاکستان کے انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، اور حمالہ نے پارٹی کے تنظیمی عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، اور علی امین گنڈا پور نے آصف زرداری اور مریم نواز کے گھر پولیس بھیجنے کی دھمکی دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سے ڈرگ کورٹ کے جرمانے کی رقم مبینہ طور پر چوری کر لی گئی، اور اعظم الدین تارڑ جو وزیر قانون ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض کو قومی اسمبلی اجلاس میں نہیں بلا سکتے۔ بھاگ گئے نا یہ سارے، میں نے کہا تھا آپ کو، ان کی جرت کہاں ہے؟ ان کی وجہ سے تو آج حکومت کر رہے ہیں، تو ان کو کہاں بلائیں گے؟ یاسمین راشد کی چلان کی نقول کی فراہمی کی جو ہے نا جی وہ سامنے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور نواز شریف سے متعلق کون سی درخواست پر سماعت کی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے۔ عثمان ڈار نے بھی اپنا نام PNIL سے نکالنے کے لیے درخواست سماعت مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی کوشش کی ہے انہوں نے۔ صنم جاوید کے اور زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی پہ جو ہے مسترد ہوئے ہیں، اس کو الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج کر دیا گیا۔ سپریم کونسل کارروائیوں میں خامی کے متعلق جسٹس سعید حسن رضوی کے ریمارکس ہیں۔ آج اگر ہم جو بات دیکھیں، امریکی نمائندگان کانگریشنل ذیلی کمیٹی کے سماعت جب ہوئی تو نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کے انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات، یعنی ایک طرف تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان کو اسی سائفر کے اوپر کہ کانفیڈینشیلٹی ہے، یعنی آپ نے کوئی توڑا ہے آفیشیل سیکرٹ، اس میں سزا دے دی گئی، یا یہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا ہے، دونوں میں سے ایک بات تو جھوٹی ہوگی نا جی۔ شرعی عدالت کے ریمارکس سے وہ کہاں ہے؟ وہ ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ وہ لائیں سامنے، وہ چیز سامنے تو آنی چاہیے نا، وہ چیز سامنے تو آج تک نہیں آئی ہے۔ اور معاملات پر سماعت مقصد پاکستان اور امریکہ کے مستقبل کے تعلقات پر بات کرنا تھا۔ دوران سماعت جو رکن امریکی کہنا چاہتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکلے، اور پاکستان کو نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کا سنجیدہ معاشی چیلنجز کا سامنا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور PTI حکومت گرانے کی سازش کی وجہ سے مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئی، یہ ڈونلڈ لو کہتے ہیں۔ آزادی ازارہ رہے اگر تشدد کی دھمکی تک چلے جائے تو یہ درست نہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کا سائفر کے ذریعے نہیں، امریکی سازش کا الزام ہے۔ پاکستان سفیر اسد مجید بھی سائفر سے متعلق الزام جھوٹ قرار دے چکے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی مروجہ خارجہ کمیٹی سے میں پاکستان سے متعلق سماعت ہوئی تو عمران خان کی حمایت میں آئے اور لائر کے نعرے بھی لگتے رہے۔ تو یہ تو ایک موقع ایک ایسا آ گیا، جوڈیشل کمیشن بنا لیں، حقائق سامنے آ جائیں گے، یا ڈونلڈ لو جھوٹا ہے یا پھر جو کیس عمران خان کا بنایا ہے جھوٹا ہوا ہے، کوئی ایک تو جھوٹا ہے۔ تو وہ اگر سائفر سامنے نکلا ہے پتہ چل جائے گا، سائفر کے کنٹینٹ جو سامنے آئے اندازہ ہو جائے گا۔ اور آگے پیچھے بڑی باتیں ہوئی تھی، جناب ہم بلائیں گے جنرل باجوہ کو بلائیں گے، ہم جناب جنرل فیاض کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلائیں گے، بڑی باتیں کی گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ لیکن ان کا جو ہے نا وزیر قانون وہ پیچھے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی طلب نہیں کر سکتی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بلا سکتی ہے۔ جی آپ کو کس نے کہا نہیں بلا سکتی ہے؟ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آپ نے چیئرمین نیب کو ہی بلائی رکھا ہے۔ تو بہرحال چلیں ان باتوں کو، میں نے کیا کہنا ہے، منتخب نمائندے یا کابینہ کے اراکین کے علاوہ کوئی شخص قومی اسمبلی کے فلور پر نہیں آ سکتا، مگر قائمہ کمیٹیوں میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ ساری جماعتوں کی مشاورت سے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی ہوگی۔ حماد اظہر کا میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا آپ کو، انہوں نے پنجاب کا صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا پارٹی مؤثر قیادت کی ضرورت ہے جو گراؤنڈ میں موجود ہو اور عمران خان صاحب تک براہ راست رسائی ہو، بطور کارکنان وہ کام کرتے رہیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے آصف زرداری اور مریم نواز کے گھر پہنچنے کی پولیس کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے کہا پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، مریم نواز شریف آصف زرداری کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں FIR درج ہیں، ہم کے دھمکیاں مت دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر بھی پولیس بھیج دے، ٹھیک ہے جی۔ عمران خان صاحب نے جو بہت اہم بیانیہ دیا ہے موجودہ حکومت کے خلاف، اور کہا ہے کہ یہ حکومت 5 سے 6 ماہ چلے گی، یہ عمران خان کا کہنا ہے۔ اور عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوگا پیپلز پارٹی کو پتہ ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا، اس لیے وفاقی کابینہ کا وہ حصہ نہیں ہے۔
IMF پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا، نگران حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن سب ایک ہے۔ آخر میں سپریم کونسل کی کارروائی میں خامی کے متعلق جسٹس رضوی کے ریمارکس آ گئے ہیں جی۔ انہوں نے کارروائی میں واضح خامیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ سپریم کورٹ ججوں کے خلاف شکایات پر ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے، پھر اس میں شامل کرنے اور سماعت کے عمل میں نقائص کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مسائل نہ صرف کونسل کو ذمہ داری کو غیر مسترد رکاوٹ ہیں بلکہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی خطرہ ہے، جس کے نتیجے میں اس اعلیٰ ترین عدالتی ادارے پر عوام پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ یہ اختلافی نوٹ لکھا ہے 19 فروری کو سپریم کورٹ کے 4-1 کے فیصلے کا حصہ ہے، جس میں کہا بدعنوانی پر اعلیٰ عدالت کے ججوں کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے زیر التوا کسی جج کے استعفیٰ یا ریٹائرمنٹ کی صورت میں ختم نہیں ہوگی۔ جسٹس رضوی فیصلے سے اختلاف کرنے والے واحد جج تھے۔ انہوں نے ریمارکس دیا کہ ماضی میں مخصوص شکایات کو چننے کا رجحان رہا اور جواب دہ جج کے ریٹائر ہونے کی وجہ سے بہت سی شکایات ختم ہو جاتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی بڑی زبردست بات ہے، 2 باتیں میں کر لوں زیادہ اچھا ہے۔ ڈاک کوٹ گجرانوالہ کے ملازم کی مدت میں FIR درج، صبح سویرے گجرانوالہ سے لاہور جرمانے کی رقم جمع کروانے آیا، نماز ہائی کورٹ کے احاطے میں مسجد کے اندر ادا کی، اپنا کوٹ اتار کر لٹکایا تو موقع پر موجود کینٹین کے ملازم نے کوٹ کی جیب سے 5,55,000 روپے نکال لیے اور یہ رقم کی برآمدگی کے حوالے سے آگے اصل نواز شریف سے متعلق بڑے عجیب ریمارکس ہیں۔ انتظامی اجلاسوں کے خلاف درخواست کی سماعت کی اور درخواست گزار کی سرزش کر دی، بے بنیاد درخواست پر برہمی کا اظہار کیا عدالت نے اور آئندہ سماعت پر کہا کہ تیاری کے ساتھ پیش ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔